یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 107 ہے، اوکے، اور دوسری آیت ہے 184۔ میں پڑھ دیتا ہوں۔ آیت نمبر 107 ہے، الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ ترجمہ ہے، کیا تجھے علم نہیں کہ زمین اور آسمان کا مالک اللہ اللہ ہی تعالیٰ کے لیے ہے، ہے۔ اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی اور مددگار نہیں۔ دوسری آیت ہے 184، یہ بھی سورہ بقرہ کی آیت ہے، پہلے سپارے میں، یہ دوسرے سپارے میں، جی دوسرے سپارے میں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب بھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں۔ یہی ان کی نیچے ترجمہ جو ہے نا میرے پاس آ نہیں رہا، تو وہ آپ بہتر جانتے ہیں، آپ کو تو عربیہ آتی ہے نا۔ تو یہ دو آیت جو ہے نا، اس میں جو مینلی جو میرا سوال تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ تمہارا کوئی ولی اور مددگار نہیں اللہ کے سوا نا، تو اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں۔ تو دوسرا پاکستان، اللہ آپ کا تعالیٰ جو کہتے ہیں آپ کا کہ وزیر اعظم ہے وہ کیوں جاتا ہے پھر چائنا، سعودی عرب پیسہ لینے کے لیے؟ یہ تو آپ اسی سے پوچھ لیں، وہ تو پھر مشرک ہو گیا نا۔ آپ خود بھائی، یہ تو آپ اسی سے پوچھ لیں۔ آپ خود اپنی زندگی میں بہت انسان کی زندگی نہیں چلتی اگر آپ کسی دوسرے سے مدد نہ لیں۔ زندگی چلتی ہے بھائی۔ So what should I do? Should I say this ayat is not correct? نہیں، دس آیت از کریکٹ۔ دیکھیں، So اللہ سر کے پھر علاوہ، مجھے ایکسپلین کریں نا، میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اللہ کے علاوہ کوئی نصرت کرنے والا نہیں ہے اللہ، لیکن وہ شخص جس کو اللہ نے توفیق دیا کہ آپ کی نصرت کریں، ٹھیک ہے نا، جس کو اللہ نے توفیق صحیح، دیا کہ آپ کو نصرت کریں، تو وہ بھی، اس کی نصرت بھی اللہ کی جانب سے ہے، ٹھیک ہے نا، وہ خود اب اس کی اپنی ذات سے نہیں ہے۔ اب جو شخص مثلا وہ آپ کو کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی گولی وغیرہ آپ کو دے دیتا ہے، یا آپ کو قرضے کی ضرورت ہے، ایک شخص آپ کو قرضہ دے دیتا ہے، یا کوئی آپ جا نہیں سکتے کہیں، وہ آپ کو اپنی گاڑی میں وہ اٹھا کر لے کے جاتا ہے، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسباب بنائے ہیں، اسباب بنائے ہیں نصرت کے اور مدد کے اسباب بنائے ہیں۔ وہ ان اسباب کے بغیر انسان زندگی نہیں کر سکتا دنیا کی جانب سے۔ یہ اسباب جو ہیں شیطان نے نہیں بنائے ہیں، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں اسباب۔ اب دیکھیں، اب اسباب کے مختلف درجات ہیں، بعض اسباب ہیں دنیاوی ہیں، بعض اسباب دنیاوی ہیں۔ مثلا میں ڈاکٹر کے پاس گیا، پیٹ میں درد ہے، ڈاکٹر صاحب نے دیکھ لیا، ٹیسٹ کیا، بھائی بلڈ لے لیا، اس کے بعد اس نے گولی دے دی، یہ دنیاوی اسباب ہیں۔ بھائی گھر میں کھانا نہیں ہے، میں گیا دکان سے، بھائی وہ پھل وغیرہ خرید لیا، کھانا خرید لیا افطار کے لیے، ٹھیک ہے نا، وہ دکان میں جو ہیں وہ اسباب اللہ کی جانب سے دنیاوی اسباب ہیں۔ دکان والے کو اللہ نے توفیق دیا کہ وہ دکان اپنا کھول دے۔ میرے پاس اگر پیسے نہیں تو اس نے مجھے قرضے میں دے دیا، بھائی روٹی وغیرہ لے کے جاؤ۔ یہ دنیاوی اسباب ہیں، اور بعض اسباب ان سے بالاتر ہیں، بعض اسباب ان سے بالاتر ہیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ بھی اللہ کی جانب سے وسیلہ ہے، وہ بھی اللہ کی جانب سے سبب ہے۔ اب میرے گناہ کی مغفرت نہیں ہوتی، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتا ہوں، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہوں کہ یا رسول اللہ آپ دعا کیجئے، اگر آپ دعا کریں گے تو اللہ مجھے معاف کر دے گا، تو اللہ معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ نے ان کو وسیلہ بنایا، باپ بنایا، اللہ نے ان کو رحمت کا دروازہ بنایا، ٹھیک ہے نا۔ اب میرا بیٹا نہیں ہوتا، یا رسول اللہ آپ جو اللہ سے دعا کرو اللہ مجھے بیٹا دے دو، مجھے اللہ نے بیٹا دے دیا، میں خود دعا کروں شاید قبول نہ ہو جائے، اللہ نے، میں ان سے کہتا ہوں وہ کر دیں دعا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آنکھ میں درد ہے، ٹھیک ہے، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اگر مس کرتے تو وہ شفا ہو جاتی، آپ بھی مس کریں، آپ نظر ڈالیں، انہوں نے نظر ڈال لیا، یہ شفا ہو گیا۔ بھائی دیکھیں، اللہ تعالیٰ شافی ہے، اللہ تعالیٰ شافی ہے، گولی بھی شافی ہے، گولی بھی شافی ہے، اللہ تعالیٰ بھی شافی ہے، ڈاکٹر بھی شافی ہے نا، لیکن یہ سب دوسروں کی جو شفا ہے اللہ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ کی جان، اللہ تعالیٰ نے یہ اسباب بنائے۔ اگر اب میں کہتا ہوں نا، میرا عقیدہ یہ ہے کہ اگر پیٹ میں درد ہے تو یہ گولی کھا لو، یہ اس کے لیے مفید ہے، اب یہ شرک نہیں ہے، کوئی پاگل کہے گا کہ یہ مشرک ہے کہ اللہ بھی شافی یہ بھی شافی، یہ مشرک ہو گئے بھائی، یہ کوئی شرک نہیں ہے، یہ سبب اللہ نے بنایا، یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ اسی طرح جو ایک گولی ہے، ایک کافر گولی بناتا ہے، ہندو بناتا ہے گولی، ٹھیک ہے نا، وہ اگر سبب ہے
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سبب ہے. وہ سبب عظیم ہے, وہ سبب بے نہایت ہے. جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت طاہرین علیہ السلام ہے, وہ اللہ نہیں ہے, اللہ نہیں ہے, لیکن اللہ نے ان کو اپنے رحمت کا دروازہ بنایا. ٹھیک ہے, سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ اوکے جی, بہت بہت اوکے. شکریہ. اگر ان آیات کو آپ وہابیت پہ چلیں نا تو پھر چھوڑ دیں زندگی, کیونکہ اگر کسی دوسرے سے مدد لیا تو مشرک ہو گئے. خود وہابی زندگی کر سکتے ہیں دنیا میں. ہاں, وہابی دنیا میں زندگی ہوتی ہے ان کی بغیر دوسرے سے مدد لیے ہوئے.